السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور سب مزے میں اپنے دن گزار رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، لاسٹ فرائیڈے انفارچونیٹلی ویدر کی وجہ سے میں اپنا اسٹوری سیشن نہیں کر سکی، اس کے لیے بہت بہت سوری۔ لیکن اب میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ایک دن جو ہے وہ مخصوص نہیں کریں گے، اور میں کبھی بھی کہیں سے بھی نکل کے آ سکتی ہوں جی، تو اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا کہ اگر آپ کو میری سٹوریز سننی ہے تو میرے پیج کی نوٹیفیکیشنز یعنی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، تاکہ میں اگر جب بھی آؤں آپ کو سب سے پہلے پتہ چل جائے اور آپ مزیدار سٹوریز کو مس بالکل نہ کریں۔ تو بچوں، ذی الحج کا چاند سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور ذی الحج کا چاند جب نکل آتا ہے تو 10 دن بعد ہماری عید ہوتی ہے، ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو بچوں، آپ لوگ کے یہاں کیا آتا ہے؟ بکرا آتا ہے، کاؤ آتی ہے، کیمل آتا ہے، آپ کیا قربان کرتے ہیں؟ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قربانی تو ہم کرتے ہیں، مزے مزے سے گوشت بھی کھا لیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ قربانی آخر ہوتی کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی جو تھے، انہوں نے ایک دفعہ ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں ان کو بشارت ہوئی، ان کو حکم دیا گیا ایک طرح سے کہ اے ابراہیم، تم اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ اب جو نبیوں کا خواب ہوتا ہے نا، وہ سچا خواب ہوتا ہے، یعنی اس میں اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ پیغام دیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تو بہت پریشان ہوئے کہ جن کو دعائیں مانگ مانگ کر حاصل کیا تھا اور اپنا بیٹا پیارا بیٹا کہا ہے، تو اس کو کیسے قربان کریں؟ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے اوپر یہ بات رکھیں کہ آپ کے ابو آپ کو قربان کرنے جا رہے ہیں، یعنی آپ کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، تو کیسی فیلنگز ہوگی؟ تو وہی فیلنگز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھی، وہ بہت زیادہ پریشان بھی تھے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کی طرف سے ان کو ڈائریکٹ پیغام ملا تھا قربانی کرنے کا، تو انہوں نے مزید کچھ نہ سوچا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا، اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ ایک رسی لاؤ اور ایک چھری لے کر آؤ اور میرے ساتھ چلو۔ حضرت اسماعیل چونکہ اس وقت کم عمر تھے، انہوں نے اپنے ابا سے کوئی سوال نہیں کیا، یعنی اپنے والد محترم سے کوئی سوال نہ کیا، اور ان کے پیچھے پیچھے جہاں وہ جا رہے تھے چلتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک جنگل کی طرف لے گئے، اور چونکہ اللہ کی طرف سے پیغام تھا اور یہ کرنا ضروری بھی تھا، لیکن دوسروں کی وجہ سے کہ دوسرے لوگ کیا کہیں گے اور باتیں بنائیں گے، تو اس خوف سے وہ ان کو جنگل کی طرف لے گئے۔ اب وہ ان کو جنگل کی طرف لے گئے اور صاف صاف بیان کر دیا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ میں تمہیں اس کی راہ میں قربان کر دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کم عمر ضرور تھے، لیکن فرما بردار تھے، چونکہ وہ ایک نبی کے بیٹے تھے، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے تو پھر میری مرضی کا کیا سوال؟ آپ کو جس بات کا حکم ہوا ہے آپ وہ کیجئے، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بہت رنجیدہ ہوا، وہ آبدیدہ بھی ہو گئے، لیکن وہ بہت خوش بھی ہوئے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اللہ کی بات کو کیسے مان رہا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل لٹایا اور گردن پر چھری رکھی اور اسے چلا دیا۔ چھری نے لیکن گردن اسماعیل کو
بالکل بھی نہ کاٹا۔ آپ نے پھر زور سے چھری چلائی تو آواز آئی، بس اے ابراہیم، تم حکم الہی کی تعمیل کر چکے اور اس سخت امتحان میں کھرے اترے۔ اللہ کی طرف سے ایک غیبی آواز آئی اور ان کو یہ بتایا گیا کہ تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، اب ہم تمہارا مزید امتحان نہیں لینا چاہتے، اس لیے ایک دمبا یعنی ایک لیمب وہاں پر آ گئی اللہ کے حکم سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے اس دمبے کو ذبح کیا۔ اور پھر ہر سال اس روایت کو اللہ نے قائم کر دیا کہ مسلمان اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے قربانی کریں گے، اور ذی الحج کی 10 تاریخ کو قربانی کی جائے گی۔ تو دیکھا بچوں، اپنی پیاری چیز اللہ کے نبی نے قربان کی، اور پھر اس کے بعد ہمیں بھی یہ ایک پیغام دیا گیا کہ اپنی پیاری چیز ہی اللہ کی راہ میں قربان کرنی چاہیے۔ تو اس واقعے کو ہم ہر سال یاد رکھتے ہیں ذی الحج کے مہینے میں، اور جب پہلی ذی الحج آ جاتی ہے تو کچھ سنت اعمال بھی کیے جاتے ہیں، یعنی پہلی ذی الحج سے 13 ذی الحج تک ہمیں جو ہے تکبیرات تشریق پڑھنی چاہیے۔ اور وہ تکبیرات کیا ہوتی ہیں؟ آپ سب کو، کچھ بچوں کو تو معلوم بھی ہوں گی جو کہ بڑے بچے ہیں، لیکن جو ہمارے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو نہیں پتہ کہ تکبیرات تشریق کس کو کہتے ہیں۔ تو تکبیرات تشریق یعنی تکبیر جو پڑھی جاتی ہے ذی الحج کے مہینے میں، وہ پہلی ذی الحج سے 13 ذی الحج تک پڑھی جاتی ہے، اور حاجی تو پڑھتے ہی ہیں، باقی مسلمانوں کو بھی پڑھنے کا کہا گیا ہے، اور یہ سنت عمل بھی ہے۔ تو تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو بچوں، 1 سے 13 ذی الحج کو آپ نے کسی بھی ٹائم یا بغیر گنتی کے جب بھی آپ کو یاد آئے آپ یہ پڑھ لیا کریں ایک دفعہ، اور اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو اپنے کسی بڑے سے کہیں کہ وہ آپ کو یاد کروا دیں، اور اگر پھر بھی کوئی آپ کو یاد نہ کروا سکے تو آپ کی ڈوڈو آنٹی حاضر ہے، آپ میری ویڈیو کو ریپیٹ موڈ میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ تکبیرات تشریق یاد کر سکتے ہیں۔ اور جب ذی الحج کا چاند نظر آ جاتا ہے تو جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے اس سنت عمل کو دہرانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن ٹرم نہ کروائیں، یعنی تراشیں نہیں، یعنی اپنے بال بھی نہیں کٹوانے اور ناخن بھی نہیں کاٹنے۔ اور پھر جب آپ قربانی کے فرض نہیں ہے، یہ سنت عمل ہے، قربانی کے آپ اس سے فارغ ہو جائیں تو 10 ذی الحج کے بعد آپ اپنے ناخن اور بال کٹوا سکتے ہیں۔ اور اس مہینے میں، ویسے تو ہر مہینے میں ہی بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ذی الحج کے ان 10 دنوں میں آپ جو بھی دعا کرنا چاہیں وہ قبول ضرور ہوتی ہیں۔ اور اچھے اچھے اعمال کریں، اللہ میاں کو خوش رکھیں، اپنے پیرنٹس کو خوش رکھیں، کیونکہ یہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ تھا قربانی کا، ہم اگر اس کو سوچیں اور اگر اس پہ عمل کریں تو ہم کتنی چیزوں کو لے کے بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ میری چیز ہے، میں اس کو کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ لیکن اللہ کی راہ میں قربانی دینا کتنا بڑا اور کتنا زبردست سا جذبہ ہے ایک۔ تو آپ جو بھی جانور لے کر آئیں، ویسے تو اب جیسے حالات ہو گئے ہیں کرونا کی وجہ سے، تو
منڈی میں نکلنا اور اس طرح سے جانور لے کر آنا اور اس کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے آج کل کے زمانے میں. لیکن آپ پھر بھی کوشش یہی کریں کہ جانور پہلے سے لے کر آئیں اور اس کی خدمت کریں اور پھر اس کو اپنی اللہ کی راہ میں قربان کریں, تو پھر اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ 10 گنا زیادہ ہے. خیر بچوں, تو یہ تھا ایک اسلامی واقعہ جس کے پیچھے ہم ہر سال اس واقعے کو دہراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں. تو آپ بھی اس سال عید اچھے سے منائیے, جانور قربان کیجیے. لیکن سب سے مزیدار بات جو کہ میں آج آپ کو بتاتی چلوں, میں نے ابھی ایک دم سے کہہ دیا تھا کہ قربانی فرض ہے. تو قربانی فرض نہیں ہے, قربانی سنت عمل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض اس لیے قرار نہیں دیا کہ کچھ لوگ جو کہ قربانی کا جانور افورڈ نہیں کر پائیں, یعنی ان کی استطاعت نہ ہو کہ وہ خرید سکیں, ان کی وجہ سے, کہ اللہ میاں کو تو سب کا خیال ہے نا. اللہ میاں نے کہا کہ اگر میں اس کو فرض کر دوں گا تو پھر وہ بیچارے جو جانور نہیں لے پائیں گے ان کے لیے تو بڑی مصیبت ہو جائے گی. تو اس سنت عمل کو آپ ضرور کریں, لیکن اگر کوئی جانور خرید نہ پائے یا قربانی نہ کر پائے تو اس کا مذاق بالکل نہیں اڑانا, یا اپنے جانور کو شو بازی کے طور پہ دکھانا نہیں ہے کہ دیکھو میری کتنا بڑا اونٹ آیا, یا میرا بکرا دیکھو کتنا پیارا ہے. اس سے ان بچوں کے دلوں میں ایک بات رہ جائے گی کہ ہمارے پیرنٹس یہ افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم قربانی نہیں کر رہے, یا کسی بھی ریزن کی بنا پر ان کے گھر میں اس سال قربانی نہیں ہو رہی, تو اس سے ان کے دلوں میں ایک وہ ہو جائے گا نا, بڑی فیل کریں گے وہ یہ بات کہ دیکھیں ہم قربانی نہیں کر پا رہے. تو ایسا بھی بالکل نہیں کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شو بازی سے, یعنی کسی کو دکھاوا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ آپ اگر قربانی کریں اللہ کی راہ میں کریں, اس کا دکھاوا بالکل نہ کریں کہ یہ دیکھو کتنے لاکھ کا بیل, یہ دیکھو کتنے کروڑ کی گائے. تو اس طرح نہیں کرنا. اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ اس قربانی کے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. تو آپ نے کسی کا دل نہیں دکھانا اور دکھاوا تو بالکل ہی نہیں کرنا, اور اس سنت عمل کو اچھے سے ادا کرنا ہے, اچھی عید منانی ہے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ عید سے پہلے بھی ایک سٹوری سیشن کر لیں. لیکن اگر میں نہ آ پائی تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ بیل آئیکن آپ نے پریس کرنا ہے, تو میں جب کبھی بھی آؤں گی آپ کو پتہ چل جائے گا. تو ٹھیک ہے بچوں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اچھے عید منائیے گا اور قربانی کا گوشت کھائیے گا, اور ڈوڈو آنٹی کو بھی یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں. ٹھیک ہے بچوں, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.